یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو تو سمجھ لو اب شرعی لحاظ سے بھی واپس نہیں لے سکتے. مفتی کے پاس کیس آئے گا, مفتی اس کو فیور دے گا, آپ کو فیور نہیں دے گا. کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے, آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا کہاں سے. تو میں نے کہا میرے بھائی تو نے 10 لاکھ لیے ہو, 10 کروڑ لیے ہو, 15 کروڑ لیے ہو, جب کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نقصان تو انویسٹر کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نے انویسٹر پہ بڑا ظلم کیا, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. بھائی بات یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ کا پابند بنا دینا یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ کیونکہ کاروبار میں کبھی پروفٹ ہوتا ہے کبھی لاس ہوتا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کاروبار میں لگا دے وہ, اور لاس بھی اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تو زمین میں گڑ جائے گا. ہاں اس کی حماقت سے لاس ہوا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے. یعنی اس نے جیسے دکان کھلی چھوڑ گیا, رات کو سونے کی دکان کھولی, پیسہ آپ نے دیا, دکان وسیم نے بنائی, سونے کی دکان کھولی ہے اور سو رہا ہے اس میں. یہ دکان کس کی کھولی تھی اس نے؟ سونے کی, گولڈ کی دکان کھولی اور سو رہا ہے. چور سارا گولڈ لے کے چلے گئے. اب اس کو بھرنا پڑے گا کیونکہ یہ نقصان کس سے ہوا ہے؟ اس کی کوتاہی سے ہوا ہے. سونے کی دکان کون تالے لگائے بغیر چھوڑ دیتا ہے؟ یا اس نے کاروبار میں قیمت اتنی کم رکھی کہ اس کی حماقت تھی, اس سے نقصان ہو گیا. جہاں مزدور کی یا جو مزاربت پہ کام کرنے والا آدمی ہے اس کی حماقت سے جو نقصان ہوگا اس کا تو وہ ہوگا. جو قدرتی طور پہ کاروبار میں ہوتا ہے, کاروبار میں کسٹمر ہی نہیں آ رہے, تو وہ ٹوٹلی نقصان کس کا ہے؟ انویسٹر کا ہے. تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ انویسٹر بیچارے کا کیا قصور ہے. انویسٹر کا یہ قصور ہے تو نے پیسے دیے کیوں؟ تو پاگل ہے, تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ جیب جو اللہ نے ہم لوگ جو جیبیں سلواتے ہیں کوئی سائڈ کی کوئی اوپر کی, وہ اس لیے کہ اپنے پیسے کہاں رکھیں. یہ جو دوسروں کی جیبیں ہیں یہ آپ کے پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہے. دوسرے کا اکاؤنٹ دوسرے کے پیسوں کے لیے کھولا ہے, آپ نے دوسرے کا اکاؤنٹ کھول لیا اپنا پیسہ رکھنے کے لیے, تو آپ سے بڑا بھی تو اسلام آپ کو اس حماقت اور بیوقوفی کی سزا دیتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لا ہیں نا, ساری دنیا کی عدالتوں کا بھی یہ لا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ کھا گیا تو آپ قانون کے ذریعے نہیں لے سکتے. ہر جگہ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت صرف یہ کرے گی جس نے پیسہ کھایا ہے اس کو بلائے گی. پاکستان کا بھی یہ لا ہے, بلائے گی کہ آپ نے باقی کھائے, آپ کا ہاں میں کھائے, میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے وسیم کے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں. عدالت کہے گی کہ آپ واپس کریں, آپ بول دو میں نہیں کر سکتا واپس. نہ اس پہ پوری دنیا میں کوئی جیل ہے, پوری دنیا میں پاکستان سمیت کچھ بھی نہیں ہے اس میں. عدالت کہے گی کتنے دے سکتے ہیں, کائنڈلی کچھ تو بولے نا. آپ کہ میں 5 روپے دوں گا ہر مہینے. کتنے دوں گا؟ 5 روپے. اور آپ بولے میرے اتنے خرچے, کوئی ثبوت وہ بھی نہیں زیادہ مانگے جاتے اس پہ. عدالت کہے گی چلو ہر مہینے کتنے دے دو؟ 5 روپے. کورٹ کہے گی میرے خزانے میں جمع کرا دو, اور پھر ہم اس بندے کو, وہ بندہ 50 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے کیا لینے جائے گا؟ 5 روپے. اس کے بعد پھر ایک دن آپ نے کہا میں نہیں دے رہا, اس دفعہ میرے پاس 5 روپے نہیں. عدالت پھر نوٹس بھیجے گی, آپ کورٹ میں گئے, جج نے پوچھا کیوں نہیں دے رہا؟ تو نے پکا وعدہ کیا تھا میں ہر مہینے 5 روپے دوں گا. سر وہ مسئلہ یہ ہے, میرے ماموں کا انتقال, میری نانی کا انتقال, میرے گھٹنے میں مسئلہ, میرے فلانے میں مسئلہ, میں 5 روپے نہیں, میں 2.5 روپے دوں گا. عدالت کہے گی بدتمیز, شرم نہیں آتی؟ آئندہ 2.5 روپے پابندی. اس سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں؟ حقیقت کر بتا رہا ہوں میں. عدالت کہے گی آئندہ, وہ بھی بہت ہی کوئی سخت قسم کا جج ہوگا نا, وہ ڈانٹے گا بدتمیز 2.5 روپے دینا پابندی سے. پھر 2 پہ آ گئے, 1.5 پہ آ گئے, بولے ہے ہی نہیں, کوئی لا نہیں ہے. آخر میں جب آپ وکیلوں کو تنگ کرو گے, جج کو چڑھ جاؤ گے نا جج کے اوپر, جج بولے گا دیے کیوں تھے. اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ جج, دیے کیوں تھے؟ کوئی ڈکیتی کر کے تھوڑی لے کر گیا, تم سے چوری کر کے, تمہاری رضا سے لے کر گیا ہے, تو تم نے ٹرسٹ کی بیس پہ دیا ہے نا, تو تمہارا ٹرسٹ ہی غلط تھا. تو تم خود, اور یہ لا ہے کہ بھئی آپ ایک آدمی پہ اعتماد کر کے دے رہے ہو نا, اعتماد کر کے دے رہے ہو, تو آپ سے اعتماد میں غلطی آپ سے ہوئی ہے. اس چوری کر رہا ہوتا, ڈکیتی کر رہا ہوتا تو پٹتا, پھر تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ کر دیا, بہت سارے قوانین ہیں. آپ نے اپنی خوشی سے جب پکڑا دیا نا, تو بھائی ٹرسٹ ہی پہ چلے گا. اب وہ اگر منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, تو ٹرسٹ کرو کہ واقعی نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے, وہ پھر لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے. آدمی کہتا ہے میں کیسے کہہ رہے جیسے پہلے ٹرسٹ کیا تھا, اب بھی کیا کرو, ٹرسٹ کرو. تو اس لیے میرے بھائی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو پیسہ دینے والا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے چاہیے, ایسا نہ ہو کہ نہ دیں آپ. وہ اس لیے بڑا بے وقوف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بھی یہ نہیں نکال سکتا تھا. اس سینس میں اس کو بے وقوف کہا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میرے اتنے لاکھ, آپ لوگوں سے کہیں میری مدد کریں, زکات دیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہوں گا کسی سے,
حماقت کس کی ہے؟ تمہاری. اور وہ تم سے بڑا بیوقوف جس نے تمہارے ہاتھ میں 10 لاکھ تھما دیے کہ جا بیٹا بزنس کر، اور آدھے میرے آدھے تیرے. اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جب محنت کرے گا پورا رقم اس کے پاس آئے گی تو کیوں دے گا وہ آپ کو. تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نا آپ تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پھر اگلی دفعہ 20 لاکھ روپے لیں گے کسی سے کہ پہلا تجربہ ناکام ہو گیا، اب صحیح طرح سے. یہ ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ختم. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو، اسی کو ڈبل کرنے کی کوشش کر لو. ادھار مانگ کے نہیں ہوتا بھائی. ادھار وہ مانگے جس کی اچھی خاصی آمدن ہو، اس کو پتا ہے میں اگلے مہینے دے دوں گا. بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، ان پہ ٹھیک ہے، وہ جچتا ہے. جیسے ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، پٹوائی بھول گئے تو آپ دوست سے ادھار لے تو یار پیسے دے دے، آپ کو پتا ہے میرے پاس گھر میں پڑے ہیں کل میں دے دوں گا. یہاں ادھار جچتا ہے، اس کے علاوہ ادھار نہیں ہوتا بھائی.